سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھی جس کے ساتھ کچھ اس طرح لکھا تھا: خود میں جھانکنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، دوسروں کی برائی کرنے میں ہر کوئی ماہر ہے۔ امیر اہل سنت، اس تحریر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ واقعی یہ صحیح ہے۔ ہم لوگ ایک انگلی دوسرے کی طرف تو اٹھاتے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں، جب ایک انگلی اٹھائیں گے دیکھو 3 انگلی آپ کی طرف آ رہی ہے، اور گویا یہ اشارہ ہے کہ اپنے کو دیکھ، اپنے کو دیکھ، دوسرے کو کیا دیکھتا ہے۔ تو اس لیے وہ مطلب یہ کہ دوسروں کی برائی کی ٹو میں پڑنا، یہ تو ویسے قرآن کریم میں منع بھی ہے، ولا تجسسوا، اور تجسس مت کرو، جاسوسی مت کرو، کسی کے گناہ کی ٹو میں تلاش میں معلومات حاصل کرے مت پڑو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ سوال بھی کر لیتے ہیں اس سے کہ کس طرح اس کا گناہ پتہ چل جائے، توبہ استغفر اللہ۔ بلکہ یہاں تک کہ یہ بھی نہ پوچھے کسی کو کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو پوچھیں گے تو یہ نہیں پڑھتا ہوگا تو بول دے گا میں نہیں پڑھتا ہوں۔ اس نے اپنی برائی کا اظہار کیا ہے، ایک گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ ہاں بھائی، رمضان کے روزے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ پورے رکھتے ہو؟ اب آپ کو محتسب بنایا کس نے؟ پوچھنے کا آپ کو اختیار دیا کس نے؟ یہ نہ پوچھا جائے کہ روزے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، پورے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو۔ اب روزے کے فضائل بیان کریں، اگر کسی اور ذریعے سے خود یا بول دے پتہ چل جائے تو پھر آپ سمجھائیں اس کو کہ روزہ رکھے، ورنہ اس سے پوچھے نہیں کسی کو بھی کہ مطلب تو نے جھوٹ بولا تھا نا، ہے نا، جھوٹ بولا تھا نا، اب یہ کیا ضرورت ہے یار نکلوانے کی؟ اپنے عیبوں کو دیکھے کہ خود کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنے گناہ کرتا ہے۔ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں۔ جو خود برا ہے وہ دوسروں کی برائیاں تلاش کرتا پھرتا ہے، ورنہ جو اچھا آدمی ہے دوسروں کے ہنر اور کمالات خوبیاں دیکھتا ہے۔ اچھی نظر اللہ نصیب کر دے ہمیں، لوگوں کی برائیوں سے بچائے، کیا یہ درست ہے دیکھنے کہ اور برائیاں کرنے سے بچائے؟ کیا یہ درست ہے کہ جو ہر وقت سچ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ سچا، جب اس کے سامنے کوئی شخص آ کر بات کرتا ہے تو اس سے اس بات کا گمان کم ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ مجھ سے بھی کچھ مجھ سے سچی بول رہے ہوں گے۔ تو سچے آدمی کا جو حسن ظن ہے وہ اعلیٰ معیار تک پہنچتا ہے، یہ درست ہے؟ آپ اس کے سچا آدمی دوسروں کو بھی سچا سمجھتا ہے، یہ عام طور پہ ایسا ہوتا بھی ہے غالباً۔ یہ کیوں جھوٹ بولے گا یار، کیوں جھوٹ بولے گا؟ اور جھوٹا ہوگا وہ جھوٹوں سے اس کے واسطے پڑیں گے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، آئے ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش خبری ہے اس کے لیے جسے اس کے عیبوں نے دوسروں کی عیب جوئی سے باز رکھا۔ وہ اپنی عیب کی اصلاح میں، اپنی عیب کوئی دور کرنے میں جو مصروف ہوتا ہے وہ دوسروں کے عیب کہاں تلاش کرے گا؟ شروعات حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں لفظ توبہ آیا ہے، توبہ کا لفظی معنی خوشخبری ہے۔ البتہ شروعات حدیث میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ توبہ سے مراد جنتی درخت ہے جس کی مسافت کا یہ حال ہے کہ ایک گھڑ سوار اس درخت کے سائے میں 100 سال مسلسل چلتا جائے جب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ یہ شرح اچھا خوشخبری ہے اس کے لیے، نہیں اس کے لیے توبہ ہے، جنت درخت، کہ جو مطلب یعنی کہ اپنے عیبوں بے ایسا مصروف ہو کہ اس کی اس مصروفیت نے دوسروں کے عیب دیکھنے سے، عیب ڈھونڈنے سے باز رکھا، اس کے لیے توبہ ہے۔ اچھا تو توبہ مانے یہاں مطلب خوشخبری بھی ہے اور جنت کا درخت اچھا توبہ جو ہے نا، یہ توبہ جنت کا سب سے اونچا درخت ہے،
سب سے اونچا. اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی طرف جا رہی ہے توجہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طوبہ میں یہ سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. یعنی وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جنت کا جو سب سے اونچا درخت ہے اس کی بھی سب سے اونچی شاخ ٹہنی. یہ نعت شریف لکھنے کے لیے میں جبریل امین سے مانگوں کہ مجھے یہ دے دیجئے تاکہ میں اسے نعت شریف لکھوں. اعلیٰ حضرت کا تخیل، اعلیٰ حضرت کی سوچ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص کو یہ نعمت مل جائے کہ اسے اپنے عیب تلاش کرنے کی توفیق مل جائے، جیسے کتاب میں نے پڑھا تھا کہ یہ اللہ پاک جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ وہ اپنے عیبوں کو کہ اس کو درست معرفت کرنے مل میں جاتی ہے، پہچان، تو وہ اپنے عیب میں ہی اس کو درست کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے. تو اگر ایک شخص کو یہ توفیق مل جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے بھی یہ ایک عمل کافی ہوگا، کیونکہ بندہ کب اپنے آپ کو عیبوں سے فارغ کر کے کہے گا کہ میں اب عیب سے فارغ ہو گیا ہوں. یہ تو ہے اپنے آپ کو عیب سے فارغ تو سمجھنا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی سمجھ گیا تو خود یہ ایک عیب ہو جائے یہ عیب پیدا ہو گیا نا اس کے ایک عیب. نہ تھی حال کی جب ہمیں خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنی برائیوں میں مصروف ہو گئے کہ میں سب سے برا ہوں. وہ نعتیہ شعر بھی ہے نا، مصرعہ میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.